حدیث کے اندر یہ بات درج ہے، انسان اگر گناہ کے متعلق سوچتا ہے، اپنا ذہن بناتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، تو شریعت کا یہ اصول ہے اس بندے کا سوچ کے متعلق گناہ نہیں لکھا جاتا۔ صرف اس نے سوچا اور گناہ نہیں کیا، اس بندے کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، سوچنے پہ گناہ نہیں ملتا۔ اگر انسان نے نیکی کا سوچا اور نیکی نہیں کر پایا تو نیکی سوچنے کے اوپر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس بندے کی نیکی کو لکھ لے۔ آپ دیکھیں یہاں گمان کا تعلق سوچ سے ہے۔ ایک بندہ گناہ کے متعلق صرف سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، گناہ کے متعلق سوچا تو انسان کو سوچنے پہ گناہ نہیں ملا۔ آگے دیکھیں یہاں ان بعض الظن اسم، اگر یہ بندے کے متعلق گمان کرے گا، بری سوچ پیدا کرے گا، صرف سوچے گا، فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، اس بندے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی کہ انسان کے متعلق اگر ذرہ برابر بھی اس نے سوچا، ذرہ برابر بھی سوچا غلط تو اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، انسان سے اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا ہے۔ انسان کی تذلیل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان اپنے بھائی کے متعلق صرف برا گمان رکھتا ہے، سوچتا ہے، سوچنے پہ گناہ ہے۔ شریعت نے تو یہ اصول بنایا ہے، گناہ کے متعلق سوچے گا اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک اس کو کرے گا نہیں۔ اگر مسلمان کے متعلق ذرہ برابر بھی غلط سوچے گا اس کو گناہ ملے گا۔ ان بعض الظن اس آیات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کتنا محبت ہے۔ لوگوں کی تذلیل، بندوں کی تذلیل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اگر میں شام تک اسی جملے کو پڑھتا رہوں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم تو کتنا سوچتے ہیں، کتنا پلان بناتے ہیں، کتنا پروگنڈے بناتے ہیں، کتنا ہماری سوچیں لمبی لمبی چلی جاتی ہیں، کئی سال سوچتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ انسان کے متعلق برا سوچا، مومن گناہ لکھا جائے گا، اہل ایمان گناہ لکھا جائے گا۔ لوگوں کی تذلیل رب کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ انسان سے اتنا محبت کرتا ہے، اللہ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ انسان سے اتنا محبت کرتا ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، بیماریاں ہمارے اوپر ہیں، تکلیفیں ہمارے گھر میں ہیں، پریشانیاں ہمارے گھر میں ہیں، کمی رزق میرے گھر کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ رب کے متعلق سوچ رہا ہے، برا سوچ رہا ہے۔ اللہ انسان کے متعلق سوچنے کو گناہ کہتا ہے، بندہ تو رب کے متعلق برا سوچ رہا ہے۔ کیوں سوچ رہا ہے؟ تیرے ایمان کے اندر نقص ہے، تیرے ایمان کے اندر کمی ہے، تیرے ایمان کے اندر عیوب ہے، پورا کر ایمان کو، پھر تجھے کل قیامت کے دن جنت ملے گی۔ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے جو اس سورت کے اندر اور اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سمجھا دی ہے۔ آئینے کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، بھلائی والا ہوتا ہے۔ آئینے کی چھٹی اور آخری خوبی، آئینے کی آخری خوبی یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آئینے کی آخری خوبی یہ ہے، چھٹی خوبی یہ ہے کہ آئینہ منصف ہوتا ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، آئینہ برابری کرنے والا ہے۔ جو جتنا بھی نقص ہوں گے، جتنا خیر ہوگی، جتنا بھلائی ہوگی، جتنا اچھائی ہوگی، آئینہ اتنا ہی بتائے گا، بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتا یا کم کر کے نہیں بتاتا۔ آئینے کی چھٹی اور آخری خوبی یہ ہے کہ آئینہ منصف ہوتا ہے، عدل پسند ہے، برابری کرنے والا ہے، عدل کو مرجو کرنے والا ہے، عدل کو راجے کرنے والا ہے۔
عدل کا درس دینے والا یہ آئینہ منصف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا۔ اب اس بات کو اس انداز میں سمجھے، یہ بات حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر یہ بات درج ہے کہ آئینہ منصف کیسے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث آپ نے کئی بار سن رہے، وہ حدیث یہ تھی، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ 2 یا 3 لفظی حدیث میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پورا معاشرہ اس کے اندر سما دیا ہے، اور اس 3 لفظی حدیث میں آئینے کے متعلق، شیشے کے متعلق آپ نے آئینے کی 2 خوبیاں سماعت فرمائی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی وضاحت کی تھی، دوبارہ ان خوبیوں کا نام لے لیتا ہوں تاکہ بات دوبارہ تازہ ہو جائے۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ آئینہ، شیشہ ایک وقت میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ پہلے آج خوبیاں بتاؤں گا پھر خامیاں بتاؤں گا، آج حسن جمال بتاؤں گا کل آپ کا حسن جمال نہیں اس کے برعکس دکھاؤں گا، ایسا نہیں، ایک وقت میں دونوں ہی کام کرتا ہے۔ اس کے متعلق وضاحت کی تھی مختصر۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ آئینہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر یہ آئینہ خاموش نہیں رہتا، یہ آئینہ مکمل کی ساری باتیں بتا دیتا ہے، خاموش نہیں رہتا۔ یہ اس کے متعلق بھی وضاحت ہوئی تھی۔ آج تیسری بات، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تیسری آئینے کی خوبی یہ ہے کہ یہ آئینہ بندے کی، انسان کی جان پہچان کرواتا ہے۔ آئینہ انسان کا تعارف کرواتا ہے۔ بذات خود انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر انسان کے چہرے کے اوپر یا جسم کے کسی حصے پہ کوئی نقص، کوئی عیب ہوگا تو یہ اسے چھپاتا ہے، اسے ظاہر نہیں کرتا۔ اگر کوئی خوبصورتی یا کوئی اچھائی ہوتی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے، یا اسے ظاہر کر کے، اجاگر کر کے، نمایاں کر کے یہ دکھاتا ہے۔ اب یہ مومن، یہ مسلمان، یہ بندہ اپنا آپ کا یہ تعارف نہیں کروا سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، یہ اپنی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنے عیوب، اپنے نقوص، اپنی خامیاں یہ انسان چھپاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس انسان کا تعارف یہ آئینہ کرواتا ہے کہ اس کے اندر اتنا خوبیاں ہیں، اس کے اندر اتنا خامیاں ہیں، اس کے اندر یہ اس کی کوالٹی ہے، اور یہ اس کا کردار ہے، اور یہ اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ اس کا اخلاق یہ برا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ سامنے والا آئینہ اس کا تعارف کرواتا ہے۔ بندہ بذات خود اپنا تعارف نہیں کروا سکتا، اور قرآن نے منع بھی کیا ہے۔ سورۃ النجم کے اندر یہ بات درج ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کا ذکر مت کرے، اپنی خوبیاں، اپنی بڑائیاں مت بیان کرے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، شریعت نے، قرآن نے منع کر دیا۔ آپ کی خوبیاں، آپ کی ساری اچھائیاں، آپ کے اندر نقص اور خمی ہے، یہ آئینہ بتائے گا۔ تو مومن کو ایک آئینہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئینے کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ تعارف کرواتا ہے، جان پہچان کرواتا ہے، وہ سامنے والے بندے کے متعلق بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ خامی ہے۔ وہ زندگی میں بتائے،
وہ فوت ہونے کے بعد بتائے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر یہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرو الی الجنازہ، ایک جنازے کا گزر ہوا، لوگ میت کو اٹھا کے، جنازے کو اٹھا کے جا رہے تھے۔ لوگوں نے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے اس میت کا، اس جنازے کا تعارف کروایا، تعارف اس انداز میں کرایا، احسن الخیر، اس جنازے کی، اس میت کی خیر کی باتیں بتائی، خیر کا ذکر کیا، بھلائیاں ہی بھلائیاں بتا دی۔ جب آپ نے لوگوں کی زبان سے اس فوت ہونے والے کی بھلائیاں، خوبیاں سنی تو آپ نے فرمایا کہ واجہ بت۔ اتنے میں پھر ایک دوسرا جنازے کا گزر ہوا، اسی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، دوسرے جنازے کا گزر ہوا، لوگوں نے احسن الشر، اس جنازے کے متعلق، اس میت کے متعلق کوئی اچھی باتیں نہیں، کوئی خیر اور بھلائی والی باتیں نہیں، اس کے شر بیان کیے، اس کے نقوص بیان کیے، اس کے عیوب بیان کیے، اس کی ساری خامیاں بتا دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واجہ بت۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے سوال کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہتے تھے، اگر کوئی عمل دیکھتے فوراً پوچھ لیتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے کہ اس کے پیچھے لوجک کیا، مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری تعریفیں اور بھلائیاں بیان کی میت کی، آپ نے فرمایا کہ واجہ بات، میت کی خامیاں، عیوب، نقوص، کمیاں بیان کی، آپ نے فرمایا کہ واجہ بات۔ تو کیا مطلب ہے واجہ بات کا، اس کا مقصد آپ سمجھائے، قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تعارف کیا گیا تھا، اچھائیاں اور خوبیاں اور بھلائیاں بیان کی، آسمان سے فرشتہ آیا، آ کے مجھے خبر دی ہے واجبات الجنہ، جس کی لوگ خوبیاں بیان کر رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میت کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جس کی خوبیاں نہیں، شر، عیوب، نقوص بیان کیا گئے، واجبات النار، اللہ تعالیٰ نے اس میت کے اوپر جہنم کو، آگ کو واجب کر دیا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئینے کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ آئینہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر انسان کی یہ جانچ پہچان کرواتا ہے، یہ انسان کا تعارف کرواتا ہے۔ بذات خود انسان اپنا تعارف نہیں، انسان کی تو فطرت ہے، وہ خامیاں چھپاتا ہے، وہ نقوص چھپاتا ہے، وہ عیب چھپاتا ہے اور خوبیوں کو نمایاں کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ لیکن یہ مومن سامنے والے مومن کے لیے آئینہ بن کے اس کے نقوص بھی بتاتا ہے، اس کی خامیاں بتاتا ہے، اس کی خوبیاں بتاتا ہے۔ یہ آئینے کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کا تعارف کرواتا ہے۔ اب یہ مومن کی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کا عمل کر کے جائیں، اس طرح کا فعل کر کے جائیں، اس طرح کے کام کر کے جائیں، اور ہماری زندگی کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں۔ اگر کوئی شخص، کوئی آئینہ دیکھنے والا، کوئی مومن آئینہ بن کے آئے تو ہماری خامیاں، ہمارے نقوص، ہمارے عیب اور ہماری برائیاں وہ تلاش کرنا چاہے، دائیں جائے بائیں جائے، آگے سے پیچھے سے، جس اطراف سے آئے اس کو ہماری خوبیاں ملے، خامیاں انہیں کم ہی ملے، اور خامیاں ڈھونڈتا رہے، انہیں ملے ہی نہیں، تاکہ یہ لوگ جب یہ تعارف کروائیں گے، یہ آئینہ جب تعارف کروائے گا تو یہ اچھے الفاظوں کے ساتھ یہ یاد کرے گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا تعارف لوگوں کے ہاں کیسے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لوگ نوافل پڑھتے ہیں، جان چھٹی چلا گیا، دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے اس نے رکھا ہوا تھا، کوئی شخص اس سے خوش ہی نہیں تھا، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گھر چھوڑ کے چلا گیا، کرائے پہ رہتا تھا، چلا گیا، اچھا ہوا۔ یہ جملے سننے کو نہ ملے۔ اگر اس حال میں لوگ فوت ہو گیا، یہ شخص فوت ہو گیا،
بندہ چلا گیا اور لوگ اس کے عیوب بیان کر رہے ہیں، نقوص بیان کر رہے ہیں، یہ اس کے متعلق گواہی دے رہے ہیں اور اس کی یہ پہچان، اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے متعلق نہ ہو۔ زندگی کے اندر جب بھی چلے صاف اور شفاف راستے کو کر کے چلے، پیچھے جو اثرات چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ اثرات بھی صاف اور شفاف ہو۔ پیچھے داغدار چھوڑ کے چلے جائے، آگے والا راستہ صاف کرتے جائے تو پیچھے تو آئینہ دیکھ رہا ہے، یہ آئینہ پھر انسان کے نقوص بیان کرتا جائے گا۔ انسان کی زندگی کے دو ہی رخ ہیں، ایک ماضی کا اور ایک آگے کا۔ مستقبل میں تو انہوں نے آگے کو بھی سنوارنا ہے اور پیچھے کو بھی سنوارنا ہے، دو ہی رخ ہے، ایک آگے کا ہے اور ایک پیچھے کا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ انسان سے سوال کریں گے، یہاں پہ قیامت کے دن آ چکا ہے، تیری زندگی ختم ہو چکی ہے، اختتام ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ جواب دے۔ یہ حال جو ہم گزار رہے ہیں یہ تو اس لیے ہے، آگے کو سنوارنا ہے، پیچھے کو مٹانا ہے، بریا ہے تو ختم کرنی ہے۔ یہ دو ہی رخ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں جس حال میں اپنی زندگی کو چلا جاؤں۔ بہرحال آئینے کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کی جان اور پہچان کرواتا ہے، انسان کا تعارف کرواتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں یہ ہے، خامیاں یہ ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ یہ تیسری خوبی آئینے کی چوتھی خوبی، آئینے کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ آئینہ خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی والا ہوتا ہے، آئینہ ہمدرد ہوتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے، بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، اور یہ آئینہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سامنے والے کے لیے پسند کرتا ہے۔ آئینے کے اوپر داغ اور دھبے ہو، آئینے کے اوپر غلغلود ہو، مٹی ہو، یہ ساری چیزیں ہو، کپڑا ہو، آئینہ کام نہیں کرتا۔ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے آئینہ، شیشہ، کہ پہلے مجھے صاف کر، پھر مجھے دیکھ، میں تیری ساری چیزیں بتاؤں گا۔ یہ آئینہ ہمدرد ہے اور خیر خواہ ہے، ہمدردی کرتا ہے، پہلے صاف کر۔ انسان سے یہ کہتا ہے، اگر یہ صاف اور شفاف ہوتا ہے پھر یہ انسان کے لیے آگے وہی چیز بیان کرتا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر، تیرے جسم کے اوپر، تیرے لباس کے اوپر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اس کو صاف کر لے۔ جس طرح میں اپنے اوپر یہ گندگی برداشت نہیں کرتا، میں تیرے لیے بھی گندگی برداشت نہیں کر رہا۔ یہ آئینہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو اس حدیث کی طرف دیکھیں جو کہ صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کثیر کتب کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ انما یحب لنفسہ کما یحب لاخیہ، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر، جو کچھ اپنے لیے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ یہ آئینہ اور مومن کو یہ سمجھایا گیا ہے، میں اپنے لیے عزت، میں اپنے لیے شہرت، میں اپنے لیے وقار، میں اپنے لیے بلندی، اپنے لیے عروج، اپنے لیے خیر خواہی کے جملے، اپنی عدم موجودگی میں لوگوں کی زبان کے اوپر اپنے لیے تعارف سننا چاہتا ہوں، اپنے لیے اچھائیاں سننا چاہتا ہوں، اپنے لیے بھلائیاں سننا چاہتا ہوں، میں موجود نہ ہوں، لوگ میرے لیے بلے بلے کرے، میرے لیے واہ واہ کرے کہ یہ بندہ ہے، یہی انسان ہے، یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ انما یحب لنفسہ کما یحب لاخیہ، جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے مومن کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور یہ آئینے کی یہ چوتھی خوبی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سامنے والے کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ آئینے کی چوتھی خوبی ہے اور یہ مومن کو سمجھایا گیا، اہل ایمان کو یہ سمجھایا گیا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی سامنے والے کے لیے پسند کریں۔ تو میرے لیے اپنے لیے اچھے جملے، اچھے کلمات اور اپنے لیے تعارف، اچھا سب کچھ میں پسند کرتا ہوں، تو میں دوسرے کے لیے بھی اپنی زبان سے ایسے ہی تعارف نکالوں۔ آپ یہاں بھی ایک نکتہ سمجھے کہ میں نے بتایا ہے کہ آئینہ کام نہیں کرتا اس وقت جب اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے۔ ایک بندے کے دل کے اندر بذات خود
ایک گندگی ہے، دل اس کا خراب ہے، دل کے اندر سارے کے سارے عیوب ہے سامنے والے کے لیے، وہ سامنے والے کو کیسے شفاف کر سکتا ہے؟ سامنے والے کو تو وہ صاف ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے۔ آپ دیکھیں، جو شخص ایک نشہ کرتا ہے، کوئی بھی نشہ آپ لے لے، اس دوسرے اپنے دوست کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو نشہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو پسند ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، اور چاہتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا دوست بھی وہی کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ گناہ کیوں کیا؟ دوستوں کی صحبت کے اندر آ کے میں نے کر لیا ہے۔ دوستوں کی صحبت، دوست یہ چاہتے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا دوست بھی وہی کرے۔ اور انسان کو دنیا کے اندر دیکھیں، انسان جس علم کے ساتھ منسلک ہوگا، جس عہدے کے ساتھ منسلک ہوگا، جس چیز کے ساتھ منسلک ہوگا، اس کے دوست بھی ایسے ہوں گے، اس کے دوست بھی ویسے ہوں گے۔ کیوں؟ جو کچھ وہ اپنے لیے چاہتا ہوتا ہے اپنے دوست کے لیے بھی وہی چاہتا ہے کہ میرے دوست بھی ایسے ہوں جیسے میں ہوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہی سمجھایا گیا۔ اپنے لیے میں عزت یا شہرت، اچھے جملے اگر پسند کرتا ہوں، انما یحب لنفسی کما یحب لاخی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ آئینے کی چوتھی خوبی ہے۔ آئینے کی پانچویں خوبی دیکھیں آپ، بڑی کمال کی خوبی ہے، اور یہ خوبی سنتے ہوئے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تو اپنے دل کی دنیا کو کھول کے، اپنے کانوں کو کھول کے یہ جملہ سنیں، معاشرے کے اندر کس حال تک ہم چل رہے ہیں اور آئینہ ہمیں کس انداز میں دیکھ رہا ہے۔ آئینے کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ آئینہ اس کے سامنے جو کچھ ہے وہی بتاتا ہے، اگر اس کے سامنے نہیں ہے تو یہ پیٹھ کے پیچھے کچھ بھی نہیں بتاتا۔ آئینے کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ سامنے جو بھی بات ہوگی سامنے بتائے گا۔ اگر کوئی شخص آئینے سے، شیشے سے ہٹا تو یہ آئینہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کے متعلق نہیں بتاتا۔ اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ آئینہ اس کو بتا رہا ہے تیرے کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، 10 خامیاں ہیں، 10 خوبیاں ہیں، یہ آئینہ بتا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہ ہٹا، دوسرا بندہ اس کے سامنے آیا، یہ اس سے لاکھ پوچھ لے کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں تھی، یہ آئینہ یہی کہے گا تو اپنے متعلق پوچھ، اس کے متعلق سوال مت کر، کیونکہ میں پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہی نہیں ہوں، جو میرے سامنے ہوتا ہے میں اسی کے متعلق بات کرتا ہوں، دوسرے کے متعلق اور پیٹھ کے پیچھے میں بات ہی نہیں کرتا۔ یہ آئینے کی پانچویں خوبی ہے۔ اگر اس خوبی کو سمجھنا ہے تو اس انداز میں آپ سمجھیں، یہ دیکھیں کوئی بھی بات ہے سامنے کرنی ہے، پیٹھ کے پیچھے نہیں۔ اور مومن کو یہ سمجھایا گیا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے غیبت کرنے والے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے جاسوسی کرنے والے اور جد و جہد کرنے والے، اس کے عیوب کو ڈھونڈنے والے، اس کو تلاش کرنے والے، یہ مومن آئینے کی صفت سے نکل جاتا ہے اور یہ آئینہ نہیں بن سکتا۔ آئینے کی تو خوبی ہے، وہ بتاتا ہے جو کچھ سامنے ہے، اور جو پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے وہ آئینہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ اور مومن کو یہی سمجھایا، جو کچھ تیرے سامنے ہے اسی کا ذکر کرنا ہے، جو چیز چلی گئی ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر نہیں کرنا۔ اس کو آپ اس انداز میں سمجھے، غیبت لے لے، چغلی لے لے، جاسوسی لے لے، اور انسان کے عیوب لے لے، اس کی خامیاں لے لے، کچھ بھی ہے وہ انسان اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا مومن کے لیے حرام ہے، حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، سورۃ الحجرات ہے، آیات نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔
अब इस आयत को समझे, ऐ ईमान वालों बच जाओ, अपने आप को बचा लो गुमान से, जन से अपने आप को बचा लो। इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मु, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर बात समझ नहीं है तो इस बात को अपने दिल के ऊपर लिख ले, बच जाओ गुमान से। गुमान का ताल्लुक अकल से है, गुमान का ताल्लुक सोच से है, गुमान का ताल्लुक इंसान के गौर व फिक्र से है। ऐसी है या नहीं है? ऐसी ही है। गुमान का ताल्लुक अकल से, सोच से, इंसान के गौर व फिक्र से है। कुरान कहता है बच जाओ गुमान से। इन्ना बाज़ ज़न्न इस्म, बाज गुमान गुनाह होता है, बाज गुमान गुनाह होता है। बात समझ नहीं है शायद। अब इस अंदाज में देखें, हदीस के अंदर यह बात दर्ज है, इंसान अगर गुनाह के मुताल्लिक सोचता है, अपना जहन बनाता है, गुनाह करता नहीं है, तो शरीयत का यह असूल है, उस बंदे का सोच के मुताल्लिक गुनाह नहीं लिखा जाता। सिर्फ उसने सोचा और गुनाह नहीं किया, उस बंदे का गुनाह नहीं लिखा जाएगा, सोचने पे गुनाह नहीं मिलता। अगर इंसान ने नेकी का सोचा और नेकी नहीं कर पाया, तो नेकी सोचने के ऊपर फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इस बंदे की नेकी को लिख ले। आप देखें यहां गुमान का ताल्लुक सोच से है। एक बंदा गुनाह के मुताल्लिक सिर्फ सोचता है कि मैंने गुनाह करना है, गुनाह के मुताल्लिक सोचा तो इंसान को सोचने पे गुनाह नहीं मिला। आगे देखें यहां इन्ना बाज़ ज़न्न इस्म, अगर ये बंदे के मुताल्लिक गुमान करेगा, बुरी सोच पैदा करेगा, सिर्फ सोचेगा, फरमाया कि इन्ना बाज़ ज़न्न इस्म, इस बंदे का सोचना भी गुनाह है। बात आपको समझ आई या नहीं आई? कि इंसान के मुताल्लिक अगर जर्रा बराबर भी इसने सोचा, जर्रा बराबर भी सोचा गलत, तो इसको गुनाह मिलेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता है, इंसान से अल्लाह ताला कितना मोहब्बत करता है। इंसान की तजलील अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इंसान अपने भाई के मुताल्लिक सिर्फ बुरा गुमान रखता है, सोचता है, सोचने पे गुनाह है। शरीयत ने तो यह असूल बनाया है, गुनाह के मुताल्लिक सोचेगा, इसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा जब तक उसको करेगा नहीं। अगर मुसलमान के मुताल्लिक जर्रा बराबर भी गलत सोचेगा, इसको गुनाह मिलेगा। इन्ना बाज़ ज़न्न इस आयत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। शरीयत ने, अल्लाह ताला ने बंदों के साथ कितना मोहब्बत है। लोगों की तजलील, बंदों की तजलील अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अगर मैं शाम तक इसी जुमले को पढ़ता रहूं फिर भी इसका हक अदा नहीं होगा। हम तो कितना सोचते हैं, कितना प्लान बनाते हैं, कितना प्रोगंडे बनाते हैं, कितना हमारी सोचें लंबी लंबी चली जाती हैं, कई कई साल सोचते रहते हैं, खत्म ही नहीं होती। इंसान के मुताल्लिक बुरा सोचा, मोमिन गुनाह लिखा जाएगा, अहले ईमान गुनाह लिखा जाएगा। लोगों की तजलील रब को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह इंसान से इतना मोहब्बत करता है, अल्लाह इंसान से इतना प्यार करता है, अल्लाह इंसान से इतना मोहब्बत करता है जिसकी इंतहा ही नहीं है। लोग कहते हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करता, बीमारियां हमारे ऊपर है, तकलीफें हमारे घर में है, परेशानियां हमारे घर में है, कमी रिज़्क़ मेरे घर के अंदर है। ये सारी चीजें हैं, रब के मुताल्लिक सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। अल्लाह इंसान के मुताल्लिक सोचने को गुनाह कहता है। बंदा तो रब के मुताल्लिक बुरा सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? तेरे ईमान के अंदर नक्स है, तेरे ईमान के अंदर कमी है, तेरे ईमान के अंदर अयूब है। पूरा कर ईमान को, फिर तुझे कल क़यामत के दिन जन्नत मिलेगी। बात छोटी नहीं है, ये मामूली बात नहीं है।
بڑی بات ہے جو اس صورت کے اندر اور اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سمجھا دی ہے۔ آئینے کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، بھلائی والا ہوتا ہے۔ آئینے کی چھٹی اور آخری خوبی، آئینے کی آخری خوبی یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آئینے کی آخری خوبی یہ ہے، چھٹی خوبی یہ ہے کہ آئینہ منصف ہوتا ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ آئینہ برابری کرنے والا ہے، جو جتنا بھی نقص ہوں گے، جتنا خیر ہوگی، جتنا بھلائی ہوگی، جتنا اچھائی ہوگی، آئینہ اتنا ہی بتائے گا، بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتا یا کم کر کے نہیں بتاتا۔ آئینے کی چھٹی اور آخری خوبی یہ ہے کہ آئینہ منصف ہوتا ہے، عدل پسند ہے، برابری کرنے والا ہے، عدل کو مرجو کرنے والا ہے، عدل کو راجے کرنے والا ہے، عدل کا درس دینے والا یہ آئینہ ہے۔ آئینہ منصف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا۔ اب اس بات کو اس انداز میں سمجھے، یہ بات حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر یہ بات درج ہے کہ آئینہ منصف کیسے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، لمبی حدیث ہے، اپنی بات کی طرف اس کو لے کے آؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بذات خود ان کے ساتھ یہ عمل پیش آیا، زکوٰۃ کے مال کی اوپر رات کی ان کی نگرانی اور ڈپٹی لگا دی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے، اس کی نگرانی کرنی اور حفاظت کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اچانک سے دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک یعنی کٹا ہے اور وہ چیزیں لے کے آیا ہے۔ اچانک سے اس اپنے کٹے کے اندر، اس کپڑے کے اندر جو کچھ وہ لے کے آیا تھا، غلہ اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، چپکے سے یعنی ایک چور بن کے آیا ہے، غلہ ڈال رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے اس شخص کے پاس ہے، اس چور کے پاس ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چوری کر رہا ہے، لَأَعْرِفَنَّ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ چور کہتا ہے مجھے ابو ہریرہ آپ چھوڑ دیں، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، میرے بچوں کو کئی دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، مجھے بھی نہیں ملا، ابو ہریرہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ بڑا واویلا کرتا ہے اور بڑی باتیں سناتا ہے، اپنے بڑی ہی کمزوریاں ساری بیان کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ من فعل اسیرک البارحہ، رات جو تیرا قیدی و چور آیا تھا اس کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ تو ساری اپنی کمزوریاں اور وہ بے بس اور کمزور تھا، مجھ سے وہ درخواست کر رہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کذبا، وہ جھوٹا تھا، سوعید، آج رات پھر وہ آئے گا، آج رات پھر وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، دیکھا پھر آ گیا، پھر آ گیا، آ کر وہی کام جو پچھلی رات اس نے کیا تھا، غلہ اپنے کپڑے کے اندر اس نے ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے ہی جاؤں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کل سے آج اپنی زیادہ کی اپنی کمزوریاں اور اپنی بے بسی کا وہ اظہار کر رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں آپ کے پاس پہنچا، آپ نے مجھ سے پوچھا من فعل اسیرک البارحہ، آپ کے قیدی کا اور چور کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی کمزوریاں اور اپنی بے بسی بیان کر رہا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے، آج رات وہ پھر آئے گا،
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं तीसरी रात थी, फिर वो आया, वही सेम काम करना उसने शुरू कर दिया है। वो काम कर रहा था, मैंने पकड़ा, कहा आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जरूर ही तुम्हें लेके जाऊंगा। बड़ी उसने मिन्नत समाजत की, आखिरकार मुझे तरस आया और उसने समझ लिया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला आज मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो सामने वाला चोर कहता है, अय अबू हुरैरा, मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा, एक ऐसी दुआ सिखाता हूँ, तुम रात को पढ़ के सो जाना, तुम्हारे गले के ऊपर तुम्हारी चीजों की हिफाजत अल्लाह ताला बजाते खुद करेंगे, कोई भी शैतान या चोर तुम्हारी चीजों को उठाएगा नहीं। अबू हुरैरा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कौन सी दुआ है? वो कहता है चोर, आयतुल कुर्सी, इसको आप रात को पढ़ के सो जाया करो, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों का झुंड भेजता है, एक रिवायत में आता है एक फरिश्ता आता है, तुम्हारी चीजों को वो हिफाजत करता रहेगा। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसने मुझे एक कलमा सिखाया, मैंने कहा अब इसको छोड़ना तो बनता है, मैंने छोड़ दिया। मैं पहुंचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपने पूछा मन फ़अला असीरु कल बारिहा, आपके कैदी का और चोर क्या क्या बोला? फरमाती है कि मुझे उसने ये कलमा और दुआ सिखाई है और मुझे तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। हमारे मौजू के साथ जो बात है वो यहाँ से शुरू हो रही है। आईने की छठी खूबी है कि आईना मुनसिफ होता है, जो कुछ हकीकत है वही बताता है, बढ़ा चढ़ा के नहीं, कमी नहीं, जो कुछ बात होती है वही बताता है। आपने फरमाया कि या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्नहु सदका व हुवा कज़्ज़ूबुन, जो कुछ उसने तुम्हें कहा है, दुआ सिखाई है, इतना जुमला इन्नहु सदका, उसने सच कहा है, उसने सच कहा है, वह हुआ कज़्ज़ूब, वो है झूठा, वो है झूठा। लेकिन जो कुछ तुम्हें दुआ सिखा गया है, कलमा सिखा गया है, उसने सच कहा है, सही कहा है। आया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, जानते हो वो कौन था? फरमाया कि ला आलमु अल्लाह व रसूल, अल्लाह अल्लाह के रसूल जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता। फरमाया कि दाक शैतान, वो शैतान था जो तुम्हें आयतुल कुर्सी सिखा गया है। आप अंदाजा लगाए, हमारे यहाँ आप मोमिन की तरफ आ रहा हो, आप अंदाजा लगाए हमारे यहाँ शैतान एक मुकम्मल गाली है, एक मुकम्मल बुरा लफ्ज है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आईना बने हैं। शैतान के अंदर सारी खामियां ही खामियां है, एक कलमा सिखा गया और सच कहा गया है। आप आईना पढ़े और बताया कि ये दुआ जो इतना सिखाई है उसने सच ही कहा है। अगर शैतान भी अच्छी बात कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी वाज़े किया है, उसको भी वाज़े किया है। शैतान तो मलऊन है, उसके अंदर खामियां ही खामियां है, लेकिन कलमा एक बोला और सच पे मबनी था। आपने फरमाया कि इतना वो सच बोल गया है। आईने की ये छठी और आखिरी खूबी ये है कि आईना मुनसिफ होता है, इंसाफ करता है। किसी के साथ मिलके, किसी कमजोर के साथ मिलके एक शाहजोर को गिरा देना ये इंसाफ नहीं है। अब कुरान की आयत सुने, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू क़व्वामीना लिल्लाहि बिलक़िस्ति शुहदा। कुरान ये कह रहा है लोगों खड़े हो जाओ, गवाही दो, अदल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर गवाही दो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगर तुम्हारे मुताल्लिक, तुम्हारी जान के मुताल्लिक खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो उसके मुताल्लिक गवाही दे दो। अविल वालिदैन, एक तरफ लोग सच्चे हो, दूसरी तरफ तुम्हारे वालिदैन गलत हो तो गवाही दो अपने वालिदैन के खिलाफ ये गलत है। अपने करीबी रिश्तेदारों के मुताल्लिक गवाही दो, अगर वो गलत है तो उनके मुताल्लिक गवाही दो कि ये गलत है और ये गलत काम कर रहे हैं और ये सब के सब झूठ है, उनके मुताल्लिक गवाही दो। यहाँ पर बस नहीं है, यकुन गनियन औ फकीरन, अगर कोई गनी है तो उसके मुताल्लिक खिलाफ गवाही आ रही है, अदल के साथ उसके मुताल्लिक भी गवाही दो। औ फकीरन,
اگر کوئی غریب ہے تو اس کے متعلق بھی گواہی دو، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اس کی بے بسی اور کمزوری اور لاچاری، اس کی یعنی کم ظرفی کو دیکھ کے اس کے ساتھ مل نہیں جانا، اگر غلط ہے تو غلط کہے، صحیح ہے تو صحیح کہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ قرآن نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے۔ معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی پیسے والا دولت والا ہے سب اٹھ کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، کمزور کو اور کمزور کر دیتے ہیں۔ شریعت نے کہا المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہاں آئینے کی چھٹی اور آخری خوبی منصف ہوتا ہے، عدل پسند ہوتا ہے، انصاف کرنے والا، نہیں دیکھتا دولت کو، نہیں دیکھتا کمزوری کو، نہیں دیکھتا والدین کو، نہیں دیکھتا رشتہ داروں کو۔ اگر غلط ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے، انہیں غلط کہے، اگر صحیح ہے تو انہیں صحیح کہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا درست ہے، میرا بھائی درست ہے، میں درست ہوں، وہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ پیسے والا درست ہے، اگر کچھ کہہ دیا یہ مار دے گا۔ شریعت نے منع کر دیا، اگر تم ایسا کہو گے تم ایمان سے خارج ہو جاتے ہو۔ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، جاؤ پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء 135 آیات ہے۔ شریعت نے دو ٹوک سمجھا دیا ہے، اپنے متعلق، والدین کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق، پیسے والے کے متعلق، غریب کے متعلق، غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، یہ تمہارے لیے آئینہ ہے اور تم من سے بولو گے اور آئینے کی صفت تمہارے اندر موجود ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔